حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی برکت ایسی تھی کہ ان میں پوری طرح سے انصاف بڑھا ہوا تھا. ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتے تھے، مسلمان کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی. کیونکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے علاقے جو ایران، مصر اور شمالی افریقہ تک پہنچ چکے تھے، ان کی زیادہ آبادی مسلمان نہیں تھی، اکثریت غیر مسلم تھی. مسلمان اقلیت میں تھے. ان کے ساتھ بھی ایسا انصاف کرتے تھے کہ وہ بھی خوش ہو جاتے تھے. اگر ہم دیکھیں تو ان کی صفات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ کہنا کہ ہم وہ زمانہ واپس لا سکتے ہیں محض ایک خواب ہے جو تشمیع تعبیر ہے. اگر خلفائے راشدین کا زمانہ واپس لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایک خلیفہ راشد پیدا کریں، جو آپ کبھی نہیں کر سکتے ہیں. دوسرے یہ ہے کہ جیسے ان کے مددگار اور مشیر تھے وہ بھی نہیں ہو سکتے ہیں. اب اسلامی دنیا میں ایمان اور اخلاق بہت گر گئے ہیں. یہ ضرور ہے کہ کچھ اللہ کی رحمت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ ہے، لیکن عملی طور پر بہت کمزور ہیں. اکثر جب ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اسلامی اصول کو چھوڑ کر اسی فائدے کے پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ چیز ہم روز دیکھتے ہیں. اس زمانے میں یہ بات نہیں تھی. لوگ اسلام کے لیے جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. اب تو لوگ چند پیسوں کے لیے اسلامی اصول چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایسا زمانہ تو اب واپس نہیں آتا، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جو باتیں اور صفتیں ان میں تھیں انہیں دیکھنا چاہیے، ان کے اوپر غور کرنا چاہیے. اور دنیا میں آج کل جو مسلمان حاکم ہیں انہیں حت الوسع اپنی قوت اور قابلیت کے مطابق ان اصولوں کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اصل بات تو یہ ہے، یہ سمجھنا نادانی ہے. واقعی اس قسم کا زمانہ واپس آ جائے گا. زمانے واپس نہیں آتے. ہر زمانے کے حالات اور کیفیات مختلف ہوتے ہیں. یہ محض بات ہے، حقیقت نہیں ہے. ہمارے فقہ میں ہے کہ خلیفہ راشد کسی وقت بھی پیدا ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ صرف 4 خلفائے راشدین ہوں. راشد کے معنی ہے جو صحیح راستے کے اوپر چلے. اگر کوئی بعد میں ہو، ظاہر ہے کہ وہ اس پائے کا تو نہیں ہوگا، لیکن کسی حد تک ہوگا. اگر ہم خلفائے راشدین کے بعد کا زمانہ دیکھیں تو اس قسم کے شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں، لیکن ان کا زمانہ صرف 2.5 سال کا تھا. اس سے پہلے لوگ ایسے تھے، نہ اس کے بعد ایسے تھے. اسلامی تاریخ میں چند ہی حاکم ایسے گزرے ہیں جو صحیح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ نمایاں طور پر ہدایت یافتہ تھے. بہت کم ہیں. صدیوں میں ایک، باقی تو ملے جلے قسم کے تھے. کسی میں کوئی اچھی صفت تھی، ساتھ ہی ساتھ کچھ کمزوریاں تھیں. زیادہ تر بری صفتیں تھیں، 1-2 اچھی صفتیں تھیں. حضرت ذوقی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منصب امامت کا خلاصہ اپنے لیے لکھا تھا اور اکثر اس کا حوالہ دیتے تھے. منصب امامت اصل میں ایک کتاب ہے جو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، جس میں امامت اور خلافت کے اسلامی اصول بیان کیے گئے ہیں. اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر کسی حاکم میں ہر قسم کی برائی ہو، لیکن پھر بھی اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان حکومت کا سربراہ ہے اور اسلام کے لیے ایک قسم کا نمونہ ہے، تو اس کے خلاف بھی بغاوت کرنا حرام ہے، کیونکہ ممکن ہے اس سے مجموعی طور پر مسلمانوں میں کمزوری پیدا ہو جائے. انہوں نے خلفائے راشدین سے لے کر ان حاکموں تک جو بالکل کفر رائج کرنا چاہتے ہوں 4-5 درجے بنائے ہیں. ان میں ہے کہ اگر کوئی کھلم کھلا کفر رائج کرنا چاہے تو صرف اس کے خلاف بغاوت کرنے کی اجازت ہے، ورنہ نہیں. اس زمانے میں اصل میں یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے. غالباً شیطان چپکے چپکے دھوکہ دیتا ہے. کوئی ظاہری نظام ہے جیسے مارکسزم ہے، کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے. یہ کوئی نظام ہے. اسلام ایک ظاہری نظام نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو در حقیقت اس کا ظاہری حصہ بہت کم ہے. اصل میں ایک باطنی نظام ہے. وہ باطنی نظام ہو تو ظاہری اس کا کچھ پرتو تو ہے. اگر باطنی نظام نہ ہو اور چند ظاہری چیزیں ہوں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ بھی ایک اہم اصول ہے. اس وجہ سے میں نے اس بات پر زیادہ زور دیا کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی خاص نظام نہیں تھا. کچھ شخصیتیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے وہ زمانہ شاندار تھا. اب بھی یہی
یہی بات ہوگی کہ اسلام میں جتنی بلند قسم کی شخصیتیں ہوں گی، اسلام اتنا ہی بلند ہوتا جائے گا۔